لا یلد، اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ قرآن ماننے والے اونچا بولیں گے، اللہ کی کوئی بیٹی ہے؟ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ لم یلد، اللہ میں سے کوئی بھی نہیں نکلا، بیٹا بھی بیٹی بھی، لم یلد۔ احباب انصاف کرنا خدا کا واسطہ ہے، قرآن تو کہتا ہے لم یلد، اللہ میں سے کوئی بھی نہیں نکلا۔ اور یہ جو آواز آ رہی ہے، ہمارا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے لم یلد، اللہ میں سے کوئی بھی نہیں نکلا۔ انصاف آپ نے کرنا ہے، یہ آواز سچی ہے یا قرآن سچا ہے؟ وَلَمْ یولد، اللہ خود بھی کسی میں سے نہیں نکلا، والد سے پاک ہے، والدہ سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ برادری سے بھی پاک ہے۔ دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا، بھائی جان کیسے آئے ہو؟ مولانا صاحب یہ کام ہے۔ میں نے کہا میں معذرت کرتا ہوں، میری اولاد نہیں مانتی، بیٹا نہیں مانتا، کیسے کام کروں؟ دروازہ کھٹکا، اور محلے والا آیا ہوا ہے، مولانا یہ کام ہے۔ میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میرے والدین نہیں مانتے ہیں۔ تیسرا بندہ آیا، یہ فلاں کام آپ نے کرنا ہے۔ میں نے کہا برادری سے مجبور ہوں، برادری نہیں مانتی ہے۔ تین طاقتیں کسی کو مجبور کر سکتی ہیں، یا اولاد مجبور کر سکتی ہے، یا والدین مجبور کر سکتے ہیں، یا برادری مجبور کر سکتی ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ والدین سے پاک ہے، اللہ برادری سے پاک ہے، اسے کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر پریشان ہوئے، اللہ کریم نے آیت نازل کر کے صدیق اکبر کی پریشانی دور کر دی۔ میرا دعویٰ، اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہ میرے سامنے 18واں پارہ اور سورت کا نام سورت النور، اشارہ عرض کرنے لگا ہوں، احباب خیال کیجئے، رب العالمین فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ قرآن آیت نمبر 26 سورۃ النور، میرے سامنے 18واں پارہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام ایمانداروں کی والدہ، روحانی طور پر صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں ان الممت بذنب فاستغفر اللہ۔ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، منافقین پراپیگنڈا کر رہے ہیں صدیقہ کائنات کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اگر تجھ سے کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لے، رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ امی جان بیان کرتی ہیں کہ یہ الفاظ سننے کے بعد میری طبیعت پر اتنی پریشانی آئی، مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ جواب دوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے جواب دیا تھا۔ یہ میرے سامنے 13واں پارہ اور سورت کا نام سورہ یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ، سورت یوسف میں نے کھولی ہوئی ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں بات نقل کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، انما اشکو بسی وحزنی اللہ۔ یہ آیت نمبر 86 ہے۔ میں تو اپنا درد دل اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہوں،
فرماتی ہیں میں روتی ہوئی اندر چلی گئی ہے، مصلے پہ سجدہ ریز ہو گئی ہے، رو کے کہتی ہوں مالک کائنات اگر تو نے میری صفائی نازل نہ کی، زمین پہ میری گواہی دینے والا اور کوئی نہیں ہے، اب آپ میرا دعویٰ یاد کیجئے۔ اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا، صدیقہ کائنات پریشان ہوئی، رب العالمین نے سورۃ النور کی آیتیں نازل کر دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر سورۃ النور کی تلاوت جاری ہو گئی، آیات کی ہے ایک اس میں سے اشارہ، اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ آیت نمبر 26 سورۃ نور 18واں پارہ۔ خبردار خبردار کائنات والو، اگر تم نے صدیقہ کائنات کی پاک دامنی کو دیکھنا ہوا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اگر میرا محبوب پاک ہے تو میرے حبیب کے بستر پہ آنے والی عائشہ بھی پاک ہے۔ صحابہ کی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ تیسری قرآن پاک کی دلیل، اللہ کے محبوب جی میرے گلے میں ہار نہیں ہے، احباب خیال صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے قافلے کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا، ہار نہیں ہے، پہلے بھی ہار والا مسئلہ بنا تھا، اتنی پریشانی بن گئی، اب بھی ہار گم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام ہار تلاش کیجئے، صحابہ کرام ہار تلاش کر رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے ہیں، مجھے دو جھولیاں بے مثال نظر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، یا صدیقہ کی جھولی میں یا غار ثور میں صدیق کی جھولی میں، دونوں جھولیاں بے مثال، ہار تلاش کیجئے۔ پھر وہی میرے دوستوں نے بات یاد کرنی ہے، جو ہار تلاش کروا رہا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ ایک عقیدہ سن لیجئے، علماء تشریف فرما ہے، میری جماعت شاتو تو سننا کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کوئی بات اپنے محبوب کو بتانا چاہے، اپنے پیغمبر کو اللہ کوئی بات بتانا چاہے بتا دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ نہ بتائے کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ بات یہ قرآن میرے سامنے 13واں پارہ اور سورت کا نام سورہ یوسف، رب العالمین کا قرآن میں نے کھولا ہوا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں آیت نمبر 94 کے اندر وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہیں، 3 میل کا فاصلہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور اللہ جب بتانے پہ آیا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، 40 سال گزر چکے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں کو جمع کر لیا، فرمانے لگے مذاق نہ سمجھنا، میری بات کو ایسے گپ میں نہ ٹال دینا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے 40 سال کے بعد اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ نہیں بتایا، 3 میل کا فاصلہ ہے، اللہ نے نہیں بتایا، بتانے پہ آیا 40 سال کے بعد سینکڑوں میل کے فاصلے سے قمیض کی خوشبو پہنچا دی ہے۔ عالم الغیب اللہ ہے، کون؟ ماننے والے اونچا بولیں گے عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب، اللہ بتا دے پتہ چل جاتا ہے، نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے،
حبیب کبریا صلی اللہ